قبرستان میں جاتے وقت سلام سکھایا گیا ہے، السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبرستان والو السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ اور دوسرا جملہ یغفر اللہ لنا ولکم۔ اب دیکھیے یہاں پر عجیب بات ہے، پہلے اپنی فکر یاد دلائی گئی ہے، جبکہ وہ قبرستان میں ہیں، مرے ہوئے ہیں، ٹنوں سے مٹی کے نیچے ہیں، لیکن پہلے اپنی یاد تازہ کرائی گئی۔ وہاں کہا گیا یغفر اللہ لنا، اے قبرستان والو السلام علیکم، یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ پہلے ہماری مغفرت فرمائے، ہم زندوں کی، ہم جو آئے ہماری مغفرت، ہماری ضرورت تم سے زیادہ ہے، اللہ خود سکھا رہا ہے، اللہ کے رسول نے سکھایا ہے، یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ پہلے ہماری مغفرت فرمائے، ولکم، اور پھر تمہاری مغفرت فرمائے۔ دیکھیے یعنی پہلے اپنے آپ کو یاد دلایا گیا ہے کہ تم یہاں آ کر اپنے آپ کو بھولو مت۔ یغفر اللہ لنا ولکم، لنا کا معنی آتے ہیں اے اللہ پہلے میں، اور ہم کئی لوگ ہیں، اللہ ہماری مغفرت فرما ہم آئے ہوئے کی، ولکم، اور اللہ تعالیٰ تمہاری بھی ہے مرحومین قبرستان والو۔ اب نمبر 2 تمہاری بھی اللہ مغفرت فرمائے۔ ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، صدق الله مولانا العظيم۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا انعام اور احسان ہم سب کے ساتھ اللہ رب العالمین نے اپنے فضل سے ایمان والی صف میں ہمیں کھڑا فرمایا، ایمان عطا فرمایا۔ پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظیم امت میں آپ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، وجود بخشا۔ یقیناً یہ بات کہ اس امت میں ہم آئے، نہ ہم نے ایسی کوئی درخواست دی اور نہ ہی یہ بات ہمارے بس میں تھی، یہ محض اللہ کا فضل ہے اور اللہ کا کرم ہے، اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انعام و احسان آپ کے اور ہمارے ساتھ فرمایا ہے۔ اس پر ہم جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں بہرحال کم ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ کی نعمتیں شمار کی ہی نہیں جا سکتی ہے، چونکہ ایسا کوئی لمحہ نہیں ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کی بارش بندوں پر نہ ہو رہی ہو۔ کون سی ایسی نعمت ہے جسے ہم فراموش کر سکتے ہیں؟ سب کچھ اللہ کا انعام ہے، سب کچھ اللہ کا احسان ہے، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، سب کچھ اللہ کی مہربانی ہے۔ زندگی میں بے پناہ انمول نعمتیں اللہ رب العالمین ہر وقت آپ ہم سب پر نچھاور فرما رہے ہیں۔ بس اللہ یہ چاہتے ہیں کہ بندے اللہ سے جڑے رہیں، جٹے رہیں، اللہ سے تعلق رکھیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ کائنات کو سجا کر ساری کائنات سے یہی مقصود ہے کہ سارے بندے اللہ رب العالمین سے جڑے رہیں، اللہ رب العالمین سے جٹے رہیں، اللہ کے مقصود کو پورا کرتے رہیں، اور ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان انہیں لگا رہے۔ اسی لیے حکم ہے کہ تمہیں اس بات کا یقین رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، تم کہیں ہو تم پر اللہ رب العالمین کی نگرانی ہے، کہیں تم اللہ کی نگرانی سے چھپے ہوئے نہیں ہو، لہٰذا تمہیں ہر وقت اللہ کا دھیان لگا ہوا رہنا چاہیے۔
اللہ سے تعلق جٹا ہوا رہنا چاہیے۔ بھائیوں، اس وقت آپ ہم سب دیکھ رہے ہیں پورے دنیا میں جو برائیوں کا سیلاب امڈ پڑا، اور اس میں جو بہنے والے ہیں، کیا مرد اور عورتیں، جوان اور بوڑھے، اچھے اور برے، شہری اور دیہاتی، سب ایک بہاؤ میں بہہ رہے ہیں۔ اس کی کیا وجہ؟ حدیث پاک پر اور قرآن مجید پر اگر آپ نگاہ ڈالیں گے تو اندازہ آئے گا کہ عام طور پر برائیوں میں ملوث ہونے کی دو وجہ ہے، سارے گناہوں میں مبتلا ہونے کی دو وجہ ہے، اور اللہ رب العالمین سے لا تعلق ہونے کی دو وجہ ہے۔ ایک یہ ہے کہ ہمیں ہمارے زندگی میں سے دو باتوں کا ڈر اور خوف نکل گیا اور نکلتا جا رہا ہے۔ دو باتوں کا ڈر اور خوف نکلتا چلا جا رہا ہے۔ نمبر ایک، اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف ہمارے زندگیوں سے نکلتا چلا جا رہا ہے۔ نمبر دو، موت کا ڈر اور موت کا خوف ہمارے زندگیوں سے نکلتا چلا جا رہا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف جیسا ہونا چاہیے نہیں ہونے کی وجہ سے جو مرد، جو عورت، جو جوان، جو بوڑھے، جو جہاں ہے، وہ جہاں پر جس گناہ میں مبتلا ہے بس وہ مبتلا ہی ہوتے جا رہے ہیں۔ بلکہ گزشتہ کل جتنے کم گناہ ہوئے تھے، ہر آنے والے دن اس کی گناہ، اس کی لغزشات، اس کی برائیاں بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے، چونکہ اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف وہ زندگی سے نکل گیا۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جس نوجوان سے اور جس شخص سے جتنی لاپرواہیاں ہو رہی ہے، گناہ ہو رہے ہیں، جتنی برائیاں ہو رہی ہے، اسے یقین کرنا چاہیے کہ میں اتنا ہی زیادہ اللہ رب العالمین سے دور ہوتا چلا جا رہا ہوں، اور میرے دور ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف میرے زندگی سے نکلتا چلا جا رہا ہے۔ آپ یاد کرو وہ وقت کو، حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ انور میں تشریف فرما ہے۔ اب کوئی بات ہوئی ہوگی اور کسی بات میں صحابہ کو ہنسی آ گئی، ہنسی میں آواز کچھ اونچی ہو گئی، ہنسی میں آواز کچھ اونچی ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ آیات نازل ہوئی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم، کیا مسلمانوں کے لیے ابھی تک وقت نہیں آیا اس بات کا کہ ان کے دلوں میں اللہ کا خوف اور خشیت پیدا ہو جائے؟ اب یہ دیکھیے، ہمارے زمانے کی طرح وہاں پر نہ تو شراب پی گئی، نہ بدکاریاں کی گئی، نہ بے حیائی کی گئی، بس ایک فطرت کی ہنسی ہوتی ہے، اس فطرت کی ہنسی میں کچھ آواز اونچی ہو گئی، اللہ کی طرف سے تنبیہ آ گئی، تنبیہ آ گئی، پکڑ ہو گئی۔ زور سے ہنسی کیوں آئی؟ بس یہ پکڑ کا باعث بن گیا۔ آج بھائیوں، شراب پینے والے شراب پی کر، زنا کرنے والے زنا کر کر، بے حیائیاں، بدکاریاں، بدنگاہیاں کرنے والے یہ ساری گندگیوں میں مبتلا ہونے کے باوجود، چوری کرنے والے چوریاں کر کے، غیبتیں کرنے والے، جھوٹ بولنے والے، یہ جتنے ہیں، اتنا سب ہونے کے باوجود کہیں بھی دل دماغ میں اس بات کا خیال بھی نہیں گزرتا ہے کہ ہم کسی بڑے بادشاہ اللہ رب العالمین کی کوئی نافرمانی کر رہے ہیں۔ یہ خوف اور خشیت نکل گیا،
یہ نکلنے کی وجہ سے میرے بھائیوں آج ہم سے وہ سب کچھ ہو رہا ہے جو ہم سے کبھی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہر طرح کی برائیاں، ہر طرح کے گناہ، مرد کے لائن کے گناہوں میں مبتلا ہے اور عورتوں کے لائن کے گناہوں میں مبتلا ہے۔ گھروں میں رہ کر عورتیں بھی کوئی مطمئن نہیں، سب اپنے اپنے ترتیب کے گناہوں میں برابر مبتلا۔ نوجوان اپنی جوانی کے عنوان کے گناہوں میں مبتلا، بوڑھے اس لائن کی ترتیبات میں مبتلا ہے۔ عجیب بات ہے کہ اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف جو ہونا چاہیے تھا زندگیوں سے بھائیوں دن بدن نکلتا چلا جا رہا ہے۔ ایک تو اللہ کا ڈر اور خوف نکلتا چلا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے یہ جو دنیا کی ریل پیل کر دی ہے، آسائش، آرام، اچھی زندگی دی ہے، ہم یہ سمجھ رہے ہیں یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں، مجھے اپنے کمال سے الیاذ باللہ مل رہی ہے۔ حالانکہ اللہ رب العالمین تو یہ تو غیروں کو بھی دے رہے ہیں، ان کے پاس بھی نعمتیں ہیں، اور ہمارے پاس گناہوں کے باوجود اگر ہے تو ہمیں اس پر خوش اور مطمئن ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس پر بہت زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ان ساری نعمتوں کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین کے دربار میں ہم سے، آپ سے، سب سے سوال ہونے والا ہے کہ تمہارے پاس تو یہ سب کچھ تھا، تم نے اس کا کیا حق ادا کیا، کیا حق ادا کیا؟ اس کا سوال ہونے والا ہے آپ سے، ہم سے، سب سے۔ تو زندگی میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے زندگیوں میں اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف پیدا کریں، اور یہ سمجھے میرا اللہ، میں جہاں بھی ہوں مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ خود سوال کر رہے قرآن میں، الم یعلم، اے بندے کیا تو نے یہ بات نہیں جانی، بأن اللہ یراک، کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ الم یعلم بأن اللہ یراک، کیا تو نے اس کا خیال نہیں کیا ہے کہ تیرا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے؟ اللہ خود سوال فرما رہا ہے۔ آج دیکھیے آپ، کیا ہنستے وقت کبھی اللہ یاد آتا ہے؟ گناہ کرتے وقت اللہ یاد آتا ہے؟ بے حیائیوں میں مبتلا ہوتے وقت اللہ یاد آ رہا ہے؟ کسی بھی قسم کے کوئی گناہ ہو رہے ہیں لیکن اللہ یاد آ رہا ہے، اور اللہ سوال کر رہا ہے کہ کیا تم یہ بات بھول گئے؟ ان اللہ یراک، کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ اینما کنتم ہو، تم جہاں کہیں بھی ہو، وہ ہوا معکم، وہ تمہارے ساتھ ہی ہے، تم کہیں اللہ سے چھپے ہوئے نہیں ہو۔ مرد ہو، عورتیں ہو، جوان ہو، بوڑھے ہو، شہری، دیہاتی، کوئی ہو، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نگاہ سے نہ چھپا ہوا ہے اور نہ ہی وہ دور ہو سکتا ہے۔ اس کے ساری زندگی کی نگرانی اللہ رب العالمین کے دربار میں بھائیوں ہو رہی ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر جب اللہ دیکھ رہے ہیں، اور یقیناً اللہ دیکھ رہے ہیں، تو ہم سے گناہ کیوں نہیں چھوٹ رہے؟ تو اللہ تو دیکھ رہے ہیں لیکن ہم کو یقین نہیں ہو رہا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ہمارا خیال ہی نہیں، بلکہ بہت سارے تو ڈیرنگ سے یہ کہتے ہیں جب کا تب دیکھا جائے گا۔ کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے بھائیوں، یہ جوانی چند روزہ ہے، ختم ہوگی۔ بڑے بڑے کیسے رہنے والے، اللہ نے قرآن کریم میں ان کی مثالیں بیان فرمائی کہ بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کر مکان بنانے والے تھے، لمبے تڑنگے، قوم عاد، قوم سمود۔ آپ ان کے واقعات پڑھیے، قرآن مجید میں بڑے تفصیل سے اس کو ذکر فرمایا گیا ہے، اور لمبے تڑنگے تھے، خوب ان کے پاس مال، دولت، فراوانی، سب کچھ تھا، لیکن جب اللہ کے عذاب کے تھپیڑے آئے تو ان کو ایسے تہس نہس کر کے رکھ دیا گیا، گویا کہ کبھی دنیا میں ان کا وجود ہی نہیں تھا، ختم کر دیے گئے۔
بڑے بڑے اپنے وقت کے وہ سب کچھ سمجھتے تھے، لیکن ان کا نام اور نشان مٹا دیا گیا، صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا، کہیں کے ان کو نہیں رکھا اور کہیں کے وہ نہیں رہے۔ ہمیں ان باتوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اسی لیے کوئی کسی جگہ پر اگر گناہ کا خیال اس کو آ رہا ہے تو اس وقت وہ سوچے مجھے بہت تھوڑی مدت کے لیے یہاں رہنا ہے، ہمیشہ کی زندگی میری موت کے بعد کی آنے والی ہے، مجھے اس وقت میرا اللہ دیکھ رہا ہے، اگر پھر بھی میں نے جرأت کیا اللہ کو جواب دینا مجھے بہت مشکل اور بہت مہنگا پڑنے والا ہے۔ ہمارے ذہنوں میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہونا چاہیے، چونکہ ہم نے ابھی اللہ کی طاقت کو سمجھا نہیں، اللہ کتنی بڑی طاقت والے ہیں، کتنی بڑی قوت والے ہیں، کتنے بڑے بادشاہ ہیں۔ جب یہ بات ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے گی تو پھر اس وقت گناہوں کو چھوڑنا آسان ہو جائے گا، لیکن ہم نے ابھی تک ایسا تصور اور یقین کیا ہی نہیں، اس وجہ سے ہم سے وہ سب ہو رہا ہے جو نہیں ہونا چاہیے۔ تو ایک بات تو یہ بتا رہا تھا بھائیوں کہ اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف یہ ہماری زندگیوں سے نکل گیا۔ دوسری چیز موت کا ڈر اور موت کا خوف ہمارے زندگیوں سے نکل گیا۔ اب کوئی اس بات کو سوچ ہی نہیں رہا کہ مجھے مرنا ہے۔ بچہ ہے تو سمجھتا ہے ابھی جوان ہونا ہے، جوان سمجھتا ہے کہ ابھی تو مجھے ادھیڑ عمر ہونا ہے، ادھیڑ عمر سمجھتا ہے ابھی تو بوڑھا ہونا ہے، بوڑھا سمجھتا ہے کہ ابھی بڑھاپے میں بھی بہت زمانہ باقی ہے۔ ہر ایک یہ سمجھ رہا ہے، لمبی لمبی عمر کی تمنائیں، اور انہوں نے اس قسم کے خیالات نے انسان کو تباہ برباد کر دیا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما چل رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کندھے پر ہاتھ رکھ کر ان سے ارشاد فرمایا، ابن عمر کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم مسافر ہو، کأنک غریب او عابر سبیل، یا تم مسافر ہو، دنیا میں ایسے رہو، مسافر کی طرح اپنی زندگی گزارو۔ مسافر کہیں بھی اپنے آپ کو مسافر ہی سمجھتا ہے، اور وہ یہی سمجھتا ہے کہ میرا وطن کوئی اور ہے، میرا گھر کہیں اور ہے۔ تو اپنا گھر اور اپنا وطن ہر وقت مسافر کے ذہن میں رہتا ہے، چاہے وہ پورے دنیا میں گھوم جائے۔ ہم ہی ایسے غافل بھائیوں بنے ہوئے ہیں کہ ہم نے صرف جس گھر میں پیدا ہوئے اسی کو یاد رکھا ہے، جو ہمارا ہمیشہ کا وطن ہے، جہاں آپ کو ہم کو سب کو جانا ہے۔ ہمارے ہمیشہ کے وطن کو ہم بھول گئے، اور ہمیشہ کے باغات اور جنت کو ہم بھول گئے، اور جنت والے محلات کو ہم بھول گئے۔ وہ ہمارے ذہن سے اس کے تصورات بالکل نکل گئے کہ ایک دن مجھے وہاں پر لوٹ کر جانا ہے، وہ خیال ہی ختم ہو گیا۔ بس ہر وقت دنیا دنیا اتنی کہ ہمارے ذہن سے بالکل آخرت ختم ہو گئی، اوجھل ہو گئی۔ جنازے رات دن آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، میت دیکھ رہے ہیں، قبرستانوں کو دیکھ رہے ہیں، لیکن کبھی بھی نہ تو ہمیں اپنی موت یاد آ رہی ہے، نہ اپنا مرنا یاد آ رہا ہے، نہ اپنی قبر یاد آ رہی ہے۔ اور یہ نہیں یاد آنے کی وجہ سے ہم سے پھر بھائیوں وہ سب کچھ ہو رہا ہے جو ہم سے کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ ایسی چیزیں صادر ہو رہی ہے جس کو ہمیں تصور بھی نہیں تھا کہ یہ سب چیزیں ہم سے ہوگی۔ تو اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف ہم سے نکل گیا، اور موت کا ڈر اور موت کا خوف ہم سے نکل گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کا علاج بتایا کہ اب تم کو جو ہے قبرستان جایا کرو۔ آپ فرماتے ہیں کنت نہیتکم عن زیارت القبور، لوگوں تم کو میں نے قبرستان جانے سے منع کر دیا تھا، الا فزوروها، لہذا اب تم قبرستان جایا کرو۔ کیوں جاؤ؟ فإنها تذکر الموت، اس لیے کہ قبرستان جانے سے موت کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ قبروں کو دیکھ کر تمہیں اپنی خود کی قبر یاد آ جائے گی،
اور وہاں پر جا کر دیکھنے سے ٹنوں سے مٹی کے نیچے سونا تمہیں بھی یاد آ جائے گا. اس لیے الا فزوروہا، قبرستان کی زیارت کیا کرو. آج کل ہم لوگ قبرستان جاتے ہیں تو ہم کو پوچھا جائے کہاں گئے؟ قبرستان گئے. بڑی عجیب نکتہ علماء نے یہاں بیان فرمایا ہے. کیا کرنے؟ قبرستان میں ایصال ثواب کرنے کے لیے گئے، دعا کرنے کے لیے گئے. یقیناً دعا کرنا اور ایصال ثواب کرنا یہ اہم مقاصد میں سے ہے، لیکن حدیث میں خاص طور پر وضاحت سے فرمایا گیا ہے کہ میت کو ثواب پہنچانے سے زیادہ، میت کو فائدہ پہنچانے سے زیادہ تم قبرستان میں اپنی قبر کو یاد کرنے والا پہلو یاد رکھ کر جاؤ. قبرستان جاؤ تو سب سے پہلے یہ نیت لے کر جاؤ کہ میں قبرستان میں میری اپنی قبر کو یاد کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میری موت کو یاد کرنے کے لیے جا رہا ہوں، مجھے ٹنوں سے مٹی کے نیچے دبایا جائے گا، اس بات کو یاد کرنے کے لیے جا رہا ہوں. سب سے اہم بات یہ ہے کہ قبرستان اس وجہ سے جا رہا ہوں تاکہ مجھے میری موت یاد آ جائے. اپنی موت تازہ کرنے کے لیے، موت کی یاد تازہ کرنے کے لیے میں قبرستان جا رہا ہوں. تو وہاں کے لیے حکم دیا گیا ہے کہ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتِ، قبرستان جانے سے موت کی یاد تازہ ہوتی. جب قبرستان بار بار جائیں گے تو اپنی موت کی یاد تازہ ہوگی، موت کے بعد کی زندگی یاد آ جائے گی. قبروں میں دیکھیں گے قبرستان میں کیسے کیسے تھے. یہ تو بڑے مالدار تھے، کروڑ پتی تھے، ان کے پاس ساری آسائش تھی، گاڑیاں تھے، حشم خدم تھے، بہترین بنگلات تھے، گھروں میں اے سی میں رہتے تھے، کتنے خوبصورت محلات میں رہتے تھے. آج ان کی قبر پر مٹی اور دھول اڑ رہی ہے. ان کی قبروں پر ٹنوں سے مٹی ان کے بدنوں پر ڈالی ہوئی ہے. یہ نہ کروٹ بدل سکتے ہیں، نہ اٹھ کر بیٹھ سکتے ہیں، نہ کچھ بول سکتے ہیں. نہ گرمی کا چرچا ہے، نہ سردی کا چرچا ہے، نہ وہاں کوئی دل بہلانے والا ہے. ایک دن میرے لیے بھی ایسا آنے والا ہے کہ مجھے اس اجنبی جگہ پہ لا کر ڈالا جائے گا، اور ڈالنے والے کوئی غیر اور دوسرے لوگ نہیں ہوں گے، خود میری آل اولاد، میرے رشتہ دار اور میرے اہل خاندان مجھے یہاں تک پہنچائیں گے. اور قبرستان میں پھر جب مجھے ڈالا جائے گا تو بڑی بڑی بے دردی کے ساتھ وہاں پر جو ہے مٹی بدن پر ڈال دی جائے گی. کوئی پرواہ نہیں کر رہا ہوگا کہ میں کس تنہائی کے گھر میں مجھے چھوڑ کے جایا جا رہا ہے. جب بندہ یہ تصور کرے گا تو کہیں نہ کہیں اسے یاد آئے گا حرام کاری کے وقت، گناہوں کے وقت، برائیوں کے وقت کہ بھائی مجھے ایک دن تو مرنا ہے. کتنے دن کے لیے میں جی رہا ہوں؟ یہ سارا عیش آرام، دنیا طلبی، مال دولت کتنے دن کے لیے ہے؟ سب تو مجھے چھوڑ کر جانا ہے، سب چھوڑ کر جانا ہے. کچھ بھی میرے پاس باقی رہنے والا نہیں ہے. جب باقی نہیں رہنے والا ہے تو ایسی زندگی کے لیے میرے بھائیوں جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، ہمیں سب کچھ کرنے کی ضرورت ہے، بڑی بڑی قربانیاں دینے کی ضرورت ہے، وہ زندگی یاد رکھنے کی ضرورت ہے. قبرستان جب بھی جاؤ تو سب سے پہلے یہ نیت لے کر جاؤ کہ میں میری قبر کو یاد کرنے کے لیے جا رہا ہوں. تو جب قبرستان میں جاؤ، اور اسی لیے دیکھیے آپ جب سلام پیش کرتے ہیں قبرستان میں جاتے وقت سلام سکھایا گیا ہے. السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبرستان والو السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو. اور دوسرا جملہ یغفر اللہ لنا ولکم. اب دیکھیے یہاں پر عجیب بات ہے، پہلے اپنی فکر یاد دلائی گئی ہے جبکہ وہ قبرستان میں ہیں، مرے ہوئے ہیں، ٹنوں سے مٹی کے نیچے ہیں، لیکن پہلے اپنی یاد تازہ کرائی گئی. وہاں کہا گیا یغفر اللہ لنا، اے قبرستان والو السلام علیکم، یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ پہلے ہماری مغفرت فرمائے، ہم زندوں کی، ہم جو آئے ہماری مغفرت، ہماری ضرورت تم سے زیادہ ہے. اللہ خود سکھا رہے، اللہ کے رسول نے سکھایا ہے یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ پہلے ہماری مغفرت فرمائے، ولکم، اور پھر تمہاری مغفرت فرمائے. دیکھیے یعنی پہلے اپنے آپ کو یاد دلایا گیا ہے کہ تم یہاں آ کر اپنے آپ کو بھولو مت.
یغفر اللہ لنا ولکم، لنا کا معنی آتے ہیں اے اللہ پہلے میں، اور ہم کئی لوگ ہیں، اللہ ہماری مغفرت فرما ہم آئے ہوئے کی، ولکم اور اللہ تعالیٰ تمہاری بھی ہے مرحومین قبرستان والو، اب نمبر 2 تمہاری بھی اللہ مغفرت فرمائے۔ وہاں یاد دلایا گیا کہ یہاں بھی آنے کے بعد اپنے آپ کو بھولو مت، اپنی قبر یاد کرو، اپنے مرنے کو یاد کرو، ایک دن مرنا ہے اور سب ختم ہونے والا ہے، تمہارے پاس کچھ نہیں رہنے والا ہے، لہٰذا کوئی اگر گناہ کا خیال آ رہا ہے تو یہ 2 باتیں ہر وقت یاد رہنا چاہیے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میری موت میرے سر پر کھڑی ہے، موت کے چنگل میں مجھے جانا ہے، موت کے منہ میں مجھے جانا ہے، کس حالت میں جائے گا، کس طرح جائے گا، کیسا جائے گا، کچھ نہیں بتایا جا سکتا ہے، اس لیے موت کی یاد ہر وقت ہر مومن کو لگی رہنی چاہیے۔ اور قبرستان میں ہفتے میں بھائیو جایا کرو، ہو سکے تو روزانہ، ورنہ ہفتے میں، 15 دن میں، مہینے میں صحیح قبرستان میں جائیں، جہاں قبرستان دیکھے السلام علیکم یا اہل القبور بول کے ان کو سلام کریں، ان کو باضابطہ سلام کرنے کا اہتمام کریں، اور کم از کم ایک آدھ قبر کو دیکھ کر ضرور تصور کر لے کہ اللہ ایسا معاملہ تو میرے ساتھ بھی ہونے والا ہے۔ اگر دنیا کی بات ہوتی تو میں نے بہترین محل اچھے سے اچھا بنا لیتا، لیکن مسئلہ قبر کا ہے، معلوم نہیں مرنے کے بعد کس جگہ کے قبرستان میں مجھے لا کے ڈالا جائے گا، کیا ترتیب قبرستان میں لانے کے بعد ہونے والی ہے، دفن کرنے والوں کو برابر دفن کرنا بھی آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ اللہ گھر میں تو بغیر پلنگ اور گدوں کے سویا نہیں، قبرستان میں معلوم نہیں نیچے سے کتنے کنکر اور کھڑی اور کھڑک مجھے چبھ رہی ہوگی، ہاتھ بھی ہلانے کے قابل نہیں، تختے رکھے گئے تو اٹھ کر بیٹھنے کے بھی قابل نہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اندر جو کچھ ہو رہا ہوگا بھائیوں کبھی سوچنے کی بات ہے۔ آدمی یہ تصور کر لے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور احساس بیدار ہو جاتا ہے کہ واقعی ایک دن تو موت کے منہ میں جانا ہے، کوئی موت کے منہ میں جانے کے بعد آج تک واپس نہیں آیا ہے، وہاں کے احوال بڑے کٹھن ہیں، بڑے بڑے بادشاہ بھی تھے وقت کے لیکن مٹی میں دبا دیے گئے، ایسے دبا دیے گئے، آج بھائیوں جا کر دیکھو، دیکھ ہی کیا سکتے ہیں، سروں کے بہترین بال تھے جدا ہو گئے، منہ میں سے دانت نکل گئے، جوڑ اپنی جگہ چھوڑ دیے، گوشت تو پورا سوکھ گیا، ہڈیوں کے ساٹے کی شکل میں بھی معلوم نہیں پڑا ہوا ہے، یا ساری ہڈیاں بھی مٹی بن گئی ہے۔ یہی حال سب کے بدنوں کا اور سارے انسانوں کا ہونے والا ہے، اور پھر اس پر ختم نہیں، 1000 سال نہیں، اگر 1,00,000 سال بھی پڑھا رہا اپنے قبر میں تو اس کے بعد قیامت آنے والی ہے، اور میدان محشر میں پھر مجھے اسی بدن کے ساتھ اللہ ڈبل سے کھڑا فرمانے والے ہیں۔ اب کوئی کہے کہ وہ بدن تو مٹی ہو گیا تھا، دوسرا چمڑا یہی چمڑا رہے گا، یہی بدن رہے گا، یہی ہڈیاں رہے گی، یہی سائز رہے گا، یہی رہے گا، پہلے تو یہی رہے گا جب اٹھ رہے ہوں گے، اب اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ بدن کو بڑا بنائیں گے، وہ سب بات کی تھی، لیکن بدن آپ کا پہلے یہی جب اٹھیں گے اسی سائز کے ساتھ، اسی بدن کے ساتھ ایسے ہی کھڑا ہونا ہے، اور کھڑے ہوتے وقت بھائیوں پھر میدان محشر میں اللہ کے دربار میں جواب دہی کے لیے جانا ہے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیا کیا حال ہوں گے اور کیا شکل بنے گی۔ تو بھائیوں دنیا میں عیش مستی کے لیے نہیں آئے ہیں، بہرحال ہمیں مرنا ہے، اپنی موت کو یاد رکھنے کی ہر وقت ضرورت ہے۔ اگر یہ بات پیش نظر رہی تو پھر انشاءاللہ گناہ نہیں ہوں گے، حرام کام نہیں ہوں گے، برائیوں میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے ہم سب کو اپنی موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائیں۔ جو جہاں جس گناہ میں مبتلا ہے اللہ اس سے اس گناہ کا چھٹکارا نصیب فرما دے، اور چھوڑنے کی فکر بھی کریں، روزانہ تازہ تازہ توبہ کریں، معافی مانگے اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ مرنے کے بعد ایسی حالت میں آیا تو کیا شکل بنے گی، ہمیں اندازہ رہنا چاہیے سارے باتوں کا، تو احساس بھی ہوگا اور فکر بھی ہوگی، اور پھر پورے زندگی کا حساب کتاب چونکہ چکانا ہے، یقیناً چکانا ہے۔ اللہ کسی چیز کو چھوڑنے والے نہیں ہیں،
الا ماشاء اللہ، مگر جس کے ساتھ اللہ مہربان ہو اس کے کیا کہنے ہیں۔ اب اللہ ہم سب کے ساتھ مہربان ہو جائے، توقعات تو ہمیں یہی رہنی چاہیے، لیکن فکر آخرت سے بھائیوں کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرما دے اور زندگیوں میں خوشحال اور خوشگوار ہم سب کے زبردست اللہ تعالیٰ انقلاب پیدا فرما دے۔